کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت اب آ رہا ہے اور یا تو آ گیا ہے. بہت امپورٹنٹ میسج ہے میرا سارے مسلمانوں کے لیے. جس کو بھی اہل بیت سے نسبت ہے تیار ہو جاؤ اپنے امام کی نصرت کے لیے. قسم خدا کی منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، وہ نشانیاں ظہور کی جو اہل بیت علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں، جو ائمہ اہل بیت نے بیان کی ہیں، بالخصوص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مولا کائنات علیہ السلام نے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام. جو علامتیں بتائی ہیں وہ علامتیں تقریباً پوری ہو چکی ہیں. اب آخر کی جو 6 حتمی علامتیں ہیں امام کے ظہور کی، 6 بڑی نشانیاں، ایسا لگ رہا ہے کہ ان میں سے تقریباً 3 نشانی پوری ہو چکی ہے. واللہ عالم، مجھ سے بہتر تو خدا جانتا ہے، میں تو بس حدیث کے سہارے پہ تمہیں جو بول رہا ہوں وہ بول رہا ہوں. امام کے ظہور کی 6 بڑی نشانی ہیں. ایک نشانی ہے یمانی کا خروج، ایک نشانی ہے خراسانی کا خروج، ایک نشانی ہے سفیانی کا خروج، ایک نشانی ہے ندائے آسمانی، ایک نشانی ہے نفس زکیہ کا قتل ہونا، ایک نشانی ہے سفیانی کا لشکر کا وادی بیضا میں دھس جانا. یہ 6 نشانیاں جب مکمل ہوں گی تو امام ہمارے روبرو ہوں گے انشاءاللہ. اس میں سے 3 نشانی تو ایسی لگ رہی ہے کہ جیسے پوری ہو چکی ہے. تم انصاف سے بتانا جوانوں مجھے، 15 سال پہلے تم جانتے تھے کہ یمن میں حوثی کوئی ہوتے ہیں؟ نہیں جانتے تھے نا؟ جاؤ جا کر امام کی حدیث پڑھو. میرے اماموں نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ قائم کے ظہور کے وقت سب سے ہدایت یافتہ اگر کوئی پرچم ہوگا تو وہ یمانی کا پرچم ہوگا، اور یمانی وہ ہوں گے جن کو کوئی شکست نہیں دے پائے گا. تم نے دیکھا 4-5 سال کی جنگ میں 15 ملکوں نے مل کر حملہ کیا، مگر یمن اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. لال ساگر کو یعنی ریڈ سی کو یورپ اور اسرائیل اور ان کے ہم نواؤں کے لیے انہوں نے حرام بنا دیا ہے. کوئی جہاز گزر نہیں پا رہا ہے. توجہ، دوسری علامت ہے خراسانی. یہ سید خراسانی، ان کی علامت کیا ہے؟ خراسان کے سید بزرگوار ہوں گے. یہ کب خروج کریں گے؟ جس وقت وادی یابس، جہاں سے ابھی یہ دہشت گرد نکلے ہیں، یہ جولانی ابھی جو لشکر لے کر نکلا ہے، جا کر پڑھو حدیث میں جملے کہ سفیانی کون ہوگا؟ ابو سفیان کی اولاد میں سے ہوگا. خالد ابن یزید ابن ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص وادی یابس جو ادلب میں ہے، شام اور سریا کے بارڈر میں، وہاں سے خروج کرے گا 70,000 کے لشکر کے ساتھ، اور یہ کچھ دنوں کے اندر پورے شام پر قبضہ کر لے گا. آج جا کر خبر دیکھو، دمشق پر بھی ان حرامزادوں نے قبضہ کر لیا ہے. مسلمانوں، سنی بھائیوں کو بھی کہہ رہا ہوں، ان حرام خوروں کو سنی مت سمجھنا. جب 1.5 سال سے فلسطین کے سنیوں پر اسرائیل اٹیک کر رہا تھا تو یہ کتے اور کتوں کی اولادیں اپنے بلوں میں گھسی ہوئی تھی. ان کو توفیق نہیں ہوئی جو آج جہاد کے نام پر نکلے ہیں بشار الاسد کے خلاف، ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ اسرائیل پر ایک پتھر بھی مار سکیں. مگر آج یہ اپنے نسل کی پہچان دینے، اس لیے کہ یہ امام کے روایت میں واضح ہے کہ امام زمانہ کے مقابلے پہ جو لشکر آئے گا وہ لشکر حرام زادوں کا
یہ سفیانی وہ ہوگا جو چن چن کر علی کے شیعوں کو قتل کرے گا، علی کے چاہنے والوں کو قتل کرے گا، جن کے نام محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین کے ناموں پر ہوں گے، یہ ان کو قتل کرے گا۔ ایک بہت بڑی تیل کی کڑھائی لگائے گا اور یہ اعلان کرے گا کہ ان بچوں کو جمع کرو جن کے نام علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور زینب کے ناموں پر ہیں۔ ان بچوں کو گرم کھولتے ہوئے تیلوں میں یہ ڈال دے گا، ماں کے شکم کو چیر کر بچہ نکال دے گا اور بچے کو ماں کے سامنے ذبح کر دے گا تاکہ شیعوں کی نسل ختم ہو جائے۔ پھر یہ دمشق پر قبضہ کرے گا اور قبضہ کرنے کے بعد کوفے میں حملہ کرے گا۔ اس کی حکومت تقریباً 9 مہینے کی ہوگی۔ جب یہ سفیانی خروج کرے گا تو اس وقت امام کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا، مگر وہ ظہور خاص ہوگا جو عوام سے پوشیدہ ہوگا۔ جب سفیانی نکلے گا تو امام کے پاس غیبت میں ایک پرچم ہے، وہ وہی پرچم ہے جو مولا علی علیہ السلام جنگ جمل میں لے کر گئے تھے۔ وہ پرچم کھل جائے گا اور کھل کر کہے گا مولا اب وقت ظہور ہے۔ مولا کے نیام میں جو ذوالفقار ہوگی وہ ذوالفقار باہر نکل آئے گی اور مولا کے چہرے کے سامنے آ کر ذوالفقار کہے گی مولا اب اس کو ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا، مولا مجھے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا۔ تو مولا ظہور تو کریں گے مگر اپنے خاص اصحاب سے رابطہ کریں گے۔ توجہ، اس میں سے ایک نمائندے کو حج کے زمانے میں 15 ذی الحج کو مولا کعبے میں بھیجیں گے کہ کعبے میں جا کر یہ اعلان کرو کہ میرا ظہور ہو چکا ہے۔ جب وہ مولا کا نمائندہ خانہ کعبہ کے پاس آ کر یہ اعلان کرے گا تو اسی وقت خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان اس نفس زکیہ کو ذبح کر دیا جائے گا۔ نفس زکیہ کے 25 دنوں کے بعد یعنی ٹھیک 10 محرم کو عاشور کے دن مولا کا ظہور ہونا ہے۔ سننا میری ایک ایک جملے کو میسج دے رہا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں کو، تیار ہو جاؤ، آمادہ ہو جاؤ۔ یہ بڑی بڑی علامتیں پوری ہو رہی ہیں۔ یمن کا انقلاب تم نے دیکھ لیا، یمانی کا خروج تم نے دیکھ لیا، خراسانی کون ہوں گے؟ جب سفیانی نکلے گا تو سید خراسانی یہ خراسان سے لشکر لے کر نکلیں گے جن کا نشان سیاہ جھنڈا ہوگا۔ یہ بہت بڑا لشکر لے کر نکلیں گے اور بیت المقدس کو فتح کریں گے، اور بیت المقدس کو فتح کر کے ایک لشکر بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ ایک سفیانی کے مقابلے پر شعیب بن صالح کی سپہ سالاری میں جائے گا۔ سید خراسانی کے لیے جو علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ سید خراسانی کون ہوں گے، جا کر حدیث کے جملے پڑھنا، من و ہم جملے، وہ سید بزرگوار ہوگا، وہ سید بزرگوار ہوگا، وہ مذہبی قائد کے ساتھ ساتھ سیاسی لیڈر ہوگا، سیاسی لیڈر ہوگا۔ وَكَفِّهِ الْيُمْنَى خَالُونَ، اور اس سید کے دائیں ہاتھ میں کچھ نقص ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آیت اللہ خامنائی وہی سید خراسانی ہے، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ حدیث میں سید خراسانی کی جو جو علامتیں آئی ہیں وہ ساری علامتیں اگر کسی ذات پہ اترتی ہے وہ ذات آیت اللہ خامنائی کی ہے۔ وہ سفیانی کے مقابلے پر سید خراسانی جو لشکر بھیجیں گے اس کا سپہ سالار شعیب بن صالح ہوگا۔ یہ علامتیں ہیں۔ شعیب بن صالح کون ہوگا؟ اس کے لیے بتایا یہ گیا ہے کہ یہ ایسے شخص ہوں گے جن کو سفیانی کے لشکر والے پہچانتے ہوں گے اور ان سے خوف زدہ ہوں گے، اس لیے کہ وہ مشہور ہوگا کہ وہ سپہ سالار اپنے دشمنوں کو پھاڑ ڈالنے والا ہوگا۔ ابھی آپ کو پتا ہے، خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ جو فتنہ نکلا ہے جولانی کا شام میں، اگر یہ سفیانی کا خروج ہے تو سن لو، آیت اللہ خامنائی جس کمانڈر کو اس کے مقابلے پہ بھیجنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، جا کر خبریں اٹھا کر دیکھ لو، اس کا نام ہے جواد غفاری۔ یہ جواد غفاری
तुम देख लो ये अलामतें पूरी हो रही है कि नहीं। और जब सुफियानी का खुरूज होगा, सुफियानी दमिश्क पर कब्जा करेगा। सुन्ना दिलाने गिरामी, दमिश्क पर कब्जा करने के बाद अली वालों को कत्ल करेगा। इसकी हुकूमत का मियाद, इसकी मुद्दत 9 महीने रहेगी। उसके बाद रमजान की 23वीं शब कद्र की सुबह आसमान से एक सेहा, एक चीख बुलंद होगी जिसे सुनकर लोगों के कान के पर्दे फट जाएंगे। और उसके बाद जो मुहर्रम आएगा, आशूर की सुबह को एक आसमान से निदा आएगी और कुरान की इस आयत की तिलावत होगी। आयत क्या है? वजाल हक़ा वदाक़ल बातिला इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल के तकदीर में ही मिटना है। सुनना जवानों, जहां तक मुझे लाना था, इमाम के ज़हूर का ऐलान होगा। जब इमाम के ज़हूर का ऐलान होगा तो जमाने में 3 तरह के लोग होंगे। सुनिएगा, एक तबका होगा मुनाफिकों का, मुशरिकों का, जो मजाक उड़ाएगा कि ये कोई फेक प्रोपोगंडा किया जा रहा है। और 2 तबका होगा मोमिनों का। जहां तक मुझे लाना था कि तुम ख्वाब में सोए ना रहो। 2 तबका होगा मोमिनों का। एक तबका मोमिनों का वो होगा जब इमाम की ज़हूर की खबर ये सुनेंगे ये तबके वाले, तो ये लोग इमाम की नुसरत को जाना तो चाहेंगे, मगर ये कहेंगे कि पहले ज़रा हम अपने कारोबार को सिमट लें, अपने बीवी बच्चों का इंतज़ाम कर दें, घर बार कारोबार को सेट कर लें, उसके बाद हम इमाम तक जाएंगे। रिवायत के जुमले हैं कि ये वो तबका होगा जो चाहकर भी इमाम तक पहुंच नहीं पाएगा, ये इमाम को पा नहीं सकेगा। इसलिए कि उसी शाम को शैतान भी एक निदा देगा कि जो मेहदी का ज़हूर हुआ है वो मेहदी काबे से नहीं बल्कि शाम से निकले हैं। तो उस वक्त मोमिनों का ये जो तबका होगा, लेजी तबका, लथार्जिक काहिल तबका, ये कंफ्यूज हो जाएगा। ये कहेगा पहले मामला क्लियर हो जाए कि इमाम का ज़हूर कहाँ हुआ है, हम उसके बाद इमाम तक जाएंगे। रिवायतों के जुमले हैं कि ये वो तबका होगा जो इमाम को पा नहीं सकेगा, मगर दूसरा जो खालिस मोमिनों का तबका होगा वो होगा कि इधर से ज़हूर की आवाज आएगी, वो खड़े होकर लब्बैक कहेंगे और अपने घर से बाहर अपना कदम निकालेंगे तो अल्लाह मौजज़ा दिखाएगा कि उनका एक कदम उनके घर पर होगा, दूसरा कदम काबे में होगा। इमाम हाथ फैलाए खड़े होंगे, इमाम बैत के लिए हाथ लिए खड़े होंगे और वो तबका जाकर इमाम की बैत करेगा। कहने का मकसद ये है, कहने का हाथ फैलाने से मुराद, अल्लाह माफ करे, ये मकसद नहीं है कि इमाम को हमारी जरूरत है। इमाम जानते होंगे कि मेरा नासिर आ गया, मेरे सिपाही आ गए, तो कोशिश ये करना, तमाम मुसलमानों से कह रहा हूं कि तुम वो नासिर बनो जो इमाम के ज़हूर पर पहले लब्बैक कहो। और अगर ये खुरूज सुफियानी है जैसा कि दिख रहा है, या तो ये खुरूज सुफियानी है और या तो रजब में होने वाला है, इसलिए कि सुफियानी से पहले एक शख्स औफे सलामी भी निकलेगा, वो दमिश्क पर जाकर काबिज होगा और दमिश्क में उसका कत्ल होगा, और उसके कत्ल के बाद उसकी जगह पर जो मुअय्यन होगा वो सुफियानी होगा। ये भी एक रिवायत है। बहरहाल अगर ये सुफियानी का खुरूज है तो तमाम नौजवानों को मेरा मैसेज ये है कि अपने आप को तैयार कर लो। खास बुजुर्गवार भी तैयार करें, मगर वो नौजवान जिनकी उम्र 40 साल से कम है, अपने आप को प्रिपेयर कर लो, इसलिए कि अब से लेकर आशूर तक तुम्हारे पास बस 8 से 9 महीने हैं प्रिपरेशन के लिए। अगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आर्मी का हिस्सा बनना है, बनना है, अभी शाम की, जाकर शाम की खबर देखो। दमिश्क पे इन्होंने कब्जा कर लिया,
اور سیدہ جناب زینب کے روضے کے دروازے کو جلا دیا گیا ہے۔ اللہ جانے، میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ وہاں جتنے شیعان حیدر کرار ہیں، مومنین و مومنات ہیں، سب نے جناب زینب کے روضے کے اندر پناہ لی ہے۔ اللہ ان سبوں کی حفاظت فرمائے۔ بس یہ میسج تھا جوانوں کہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہندوستان پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہم لوگ بہت انجوائیبل لائف جی رہے ہیں۔ ہم لوگ بڑے مزے میں زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس بڑا وقت ہے۔ خطیبوں کے پاس جب اتنا وقت ہے کہ وہ منبر پہ آ کے غیبت کریں، ہمارے پاس بڑا وقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حسینیت کا اگر کوئی حق ادا کر رہا ہے تو وہ حزب اللہ والے کر رہے ہیں، وہ فلسطین کے مظلوم مجاہدین کر رہے ہیں جو دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ ایک بات مجھے بتائیے، آپ امام حسین کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہیں کہ نہیں؟ بھیجتے ہیں۔ مولا کائنات کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہیں، جناب سیدہ کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ اپنے وقت کے امام کے دشمنوں پر لعنت کیوں نہیں بھیجتے؟ پوچھئے ذرا مولویوں سے کہ اپنے امام زمانہ کے دشمنوں پر کیوں نہیں لعنت کرتے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ امام کے مقابلے پر آج کون سا لشکر کھڑا ہے؟ تمہیں نہیں، تمہیں سب کو معلوم ہے کہ امام آئیں گے تو امریکہ امام کے خلاف کھڑا ہوگا، اسرائیل کی فوج امام کے خلاف جو لشکر کھڑا ہوگا 80 جھنڈے لے کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا نیٹو، یہ سارا یورپ اور نہ جانے کتنے مسلمانوں کی منافقت حکومتیں، مملکتیں امام کے خلاف کھڑی ہوں گی 80 جھنڈے لے کر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانتے سب ہیں، مگر جان بوجھ کر ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو پولیٹیکل مسئلہ ہے۔ یہ پولیٹیکل مسئلہ نہیں، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ جس طرح امام حسین کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے ہو نا، اسی طرح امریکہ اور اسرائیل پر بھی لعنت بھیجو کہ یہ امام زمانہ کے دشمن ہیں۔ اس لیے ایران میں ہر مجلس میں، ہر جمعے کے خطبے میں مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل کا نعرہ لگایا جاتا ہے، کیونکہ وہ امام زمانہ کے دشمنوں سے حقیقت میں وہی مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک میسج میرے سنی بھائیوں کو بھی دینا ہے کہ یہ جو شام میں حرام خور نکلے ہیں نا، انہیں سنی مت سمجھنا، اس لیے کہ 1.5 سال سے فلسطین میں جو حملے ہو رہے ہیں ان میں مرنے والا ایک بھی بچہ شیعہ نہیں ہے۔ سب کے سب لاکھوں لوگ جو مر چکے ہیں فلسطین میں وہ سب سنی ہیں، اور ان سنیوں کے لیے کوئی لڑ رہا ہے میدان میں تو وہ شیعہ ہیں۔ اور سن لو سنی بھائیوں، یہ جتنے سنی بادشاہ ہیں نا، ان سے امید بھی مت رکھنا کہ یہ تمہارے لیے کبھی اٹھیں گے۔ اگر مسلمانوں کے لیے کوئی لڑے گا تو شیعہ ہی لڑے گا، شیعہ ہی لڑ رہے ہیں اور کل بھی شیعہ ہی لڑیں گے۔ لہذا یہ فتنہ کرنا، یہ سب چیزیں بند کر دو۔ اس وقت تمہیں سچ بتاؤں، میں ایک بات بتاؤں، حالانکہ بشر الاسد نہ امام ہے، نہ نبی ہے، نہ ولی ہے، نہ مرجع ہے، کچھ نہیں ہے، مگر اس وقت بشر الاسد حق و باطل کیا کا میزان بنا ہوا ہے۔ جو بشر الاسد کے خلاف ہے وہ باطل پر ہے۔ اس کو کوئی معمولی شخصیت مت سمجھو۔ اگر بشر الاسد ایک تو شیعہ نہیں ہے، سنی ہے، اگر یہ بشر الاسد نہ ہوتا تو نہ حزب اللہ ہوتا، نہ حماس ہوتا، نہ القسام ہوتا، نہ حسد الشابی، شیعوں کی کوئی عسکری تنظیم نہ ہوتی اگر بشر الاسد نہ ہوتا۔ اس لیے کہ ایران کے جتنے ہتھیار ہیں وہ اگر کسی نے سپلائی کیے ہیں حزب اللہ تک اور شیعہ مجاہدوں تک، تو وہ سپلائی کرنے والا بشر الاسد ہے۔ لہذا ایک بات تو اور واضح ہے خروج سفیانی کا، کہ جب خروج سفیانی ہوگا تو حدیث کے جملے ہیں کہ جو بھی شام کا بادشاہ ہوگا وہ مجبور ہو جائے گا اور وہ شام چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ لہذا اس خبر پہ نظر رکھنا جوانوں، اگر بشر الاسد شام چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے تو تقریباً کنفرم ہو جائے گا کہ یہ وہی خراسانی ہے جس کے لیے حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔
لہذا اپنے آپ کو آمادہ کر لینا۔ شیعہ سنی بھائیوں، یہ تمام فتنے ختم کرو، اس لیے کہ ایک بار امام کا ظہور ہو جائے گا انشاءاللہ تو مسلمانوں کے یہ سارے فرقہ بندی، یہ 7 بات فرقے تفریق سب ختم کر دیں گے امام۔ ایک پرچم ہوگا اور وہ پرچم اسلام ہوگا۔ ایک حکومت، ون ورلڈ ون آرڈر۔ یہ جو ون ورلڈ ون آرڈر کا نعرہ لگاتا ہے نا امریکہ، دراصل یہ امام کے ظہور کے بعد یہ شرمندہ تعبیر ہوگا، یہ خواب۔ ون ورلڈ ون آرڈر، ون قانون، ایک حکومت ہوگی اور وہ صرف امام زمانہ علیہ السلام کی ہوگی۔ بس میں نے اپنے کل سنی بھائیوں کے بیچ بھی یہ میسج دیا تھا، آج بھی دے رہا ہوں، سارے شیعہ سنی بھائی اپنے آپ کو تیار کرو، یہ دہشت گرد نہ شیعوں کے ہیں نہ سنیوں کے ہیں۔ ISIS کے خروج کے وقت جب 5 سالوں میں جو تقریباً 8 لاکھ مسلمان مرے ہیں، اس میں سے 4 لاکھ سے زیادہ مرنے والے سنی عوام ہیں، جس میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، یہ کسی پر نہیں رحم کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ان کو اپنا سگا مت سمجھنا۔ اور سن لو، اس وقت مسلم مملکت میں، تمام 57 مسلم کنٹریز میں سب سے بڑا اگر کوئی کتا ہے تو اس کتے کا نام رجب طیب اردوان ہے۔ یہ ترکی کا بھونکنے والا کتا ہے۔ آج مجھ سے کچھ میرے نوجوان کئی روز سے پوچھ رہے ہیں، مولانا یہ ترکی کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا حدیث نہیں پڑھنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ جاؤ جا کر اماموں کی روایت پڑھو، امام نے فرمایا قائم کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تمہاری 2 قوموں سے جنگ نہ ہو جائے، ایک ترک دوسرا کرد ہیں۔ جاؤ پڑھو، من و ان جو حدیث والی دعائیں وہ پورے ہو رہے ہیں۔ عرب کا جو بادشاہ ہوگا اس کے موت کی خبر آئے گی، اس کے موت کے خبر کے بعد اس کے بیٹے آپس میں شہزادے، 3 شہزادوں کے درمیان جنگ ہوگا۔ یہ ساری علامتیں پوری ہو رہی ہیں۔ ابھی 4-5 ہفتے پہلے اسرائیل کے میڈیا نے شاہ سلمان کے ریکوری کے لیے دعا کی اپیل کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ مرنے والا ہے یا مر جائے گا، اور جب مرے گا تو روایت میں ہے کہ 40 روز تک اس کے موت کی خبر چھپا کے رکھی جائے گی۔ تو وہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں۔ بس میرا میسج یہ ہے مسلمانوں کہ اپنے آپ کو تیار کرو، ایسا نہ ہو کہ وقت کا حسین پھر تنہا رہ جائے۔ ڈسکس کر لو اپنے گھروں میں بیٹھ کر، فیملی میں بیٹھ کر۔ کل میں اتفاق سے اپنے شہر میں میرا پروگرام تھا تو کل میں اپنے شہر بیٹھ گیا تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ میں نے بیٹھ کر یہی ڈسکشن کیا کہ اگر امام کا ظہور انشاءاللہ ہوتا ہے تو آپ لوگ یہ مت سوچئے گا کہ میں 1 منٹ کے لیے بھی آپ لوگوں سے مشورہ کرنے بیٹھوں گا، میں اپنے امام کی نصرت کے لیے نکل جاؤں گا۔ یہ بات تم لوگ بھی اپنے گھر کی عورتوں کو کہہ دو، اس لیے کہ سب سے زیادہ جو انسان کنفیوز ہوتا ہے وہ یہی اہل و عیال اور گھر بار کے بارے میں سوچنے ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ امام اولاد، ماں باپ، بچوں، گھر بار سب سے سپیریئر ہے۔ امام کے سامنے کسی کی محبت کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ امام کہ جسے تم 1150 سال سے پکار رہے ہو، اپنی قسمتوں پر ناز کرو کہ اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جاتے ہیں تو تم کتنے خوش نصیب ہوگے، اور اس کے بعد اگر نہیں پہنچ سکے تم امام تک تو سوچو تم کتنے بد نصیب ہوگے۔ بس یہ کہنا تھا مجھے، اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ اب کربلا کے انتقام کا وقت نزدیک آ رہا ہے۔ بہت ستایا گیا ہے علی والوں کو، بہت پریشان کیا گیا ہے ہمیں۔ آج بھی پارا چنار سے لے کر عراق اور شام کی سرزمین تک علی والوں کے خون سے زمینیں سرخ ہو چکی ہیں۔ ہمارے صبر کا صلہ اب خدا ہمیں عطا کرے گا۔ ہماری اصلی طاقت دنیا تب دیکھے گی جب ہمارے لیڈرشپ کے لیے ہمارا امام ہمارے سامنے موجود ہوگا۔ انشاءاللہ ایک ایک مومن کو خدا 40 مردوں کی کم از کم طاقت عطا کرے گا۔ امام کے ظہور کے لیے راہ ہموار کرو۔
ان کے سپاہیوں میں اضافہ کرو. کوشش کرو اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو اس کو امام کی معرفت ہو. تم ضروری نہیں ہے کہ تم جسے بھی میسج دو گے وہ ہدایت پا جائے گا. ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ. ہمارا کام ہے صرف پیغام پہنچانا. انا ہدیناہ السبیل، ہدایت پہنچانا اللہ کا کام ہے. کوشش کرو کہ امام کے سپاہیوں میں اضافہ کرو. شیعہ سنی لڑائی سے خاص طور سے بچو. اس وقت ٹارگٹ یہ ہے دشمن کا کہ مسلمانوں کو خانہ جنگی میں ملوث کر دیا جائے. یہ دہشت گردوں کا ان کا کوئی فرقہ نہیں ہے، نہ یہ شیعوں کے سگے ہیں نہ یہ سنیوں کے سگے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وقت کا حسین تنہا رہ جائے. بہت زخم دیکھا ہے اس خانوادے نے. کئی روز سے آپ یہاں پر ایام فاطمیہ کی مجالس روزانہ سن رہے ہیں. جناب زہرا کے مصائب سن کر آپ کے دل کانپ جاتے ہیں. مگر سوچئے کہ ہم غلاموں کا جب یہ حال ہے تو پردے میں تو زہرا کا لال موجود ہے. کیا وہ اپنی جدہ کا انتقام لینا نہیں چاہتے؟ عزادارو،